امیر اہل سنت کی خدمت میں مؤدبانہ سوال عرض ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر چھوٹا بڑا نعت خوان اور علماء کرام بھی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے میکسیمم ویوز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ریاکاری سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اخلاص کے لیے ہمیں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری بہت خطرناک ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ریا بولتے کس کو ہے، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ ریا کی ڈیفینیشن، تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے کسی کے دل میں مقام بنانا، یا نیک عمل کے ذریعے پیسے حاصل کرنا، دنیا کا مال حاصل کرنا، یہ ریا کی تعریف ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ظاہر ہے کہ بچنا تو بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے کثیر علم چاہیے، خائفین کی صحبت چاہیے، خوف خدا والوں کی، اور یہ معاملہ تقریباً یہ ہے کہ نایاب نہ صحیح تو کمیاب تو ضرور ہے، نہ اتنی ہمیں توفیق۔ اب یہ کہ سوشل میڈیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ بھی ممکن نہیں ہمارے لیے، زندگی کا حصہ بن گیا۔ سوتے ہیں تو سرانے رکھ کے سوتے ہیں، لاکھ مطلب محققین بتاتے رہے کہ اس کی جو ریز نکلتی ہیں تو دماغ پہ اٹیک، تو دل پہ اٹیک، تو فلاں، جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر موبائل ساتھ میں ہمارے رہے تو یہ سرانے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے دیکھتے سینے پر بھی ہوتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ یہ تم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے تجربہ کار ہوں گے ان چیزوں کے۔ ہے ویسے ہی ہے خطرناک چیز یہ۔ کبھی کبھی اس کے پھٹنے کے بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ پھٹتا ہے اور بندے کا کچھ ہو جاتا ہے، اگرچہ کم واقعات ہیں لیکن ہے، دیکھے میں نے وہ۔ اس میں اس کی جب میرے پاس نہیں تھا غالباً، اس وقت کسی نے مجھے نیٹ پہ دکھایا تھا، کسی کا موبائل پھٹا تھا، اس کے بدن پھٹا ہوا تھا، دل اس کا ہل رہا تھا ہوش میں وہ بندہ۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ اس میں یہ کہ دے کیا رہا ہے، اول تو یہ کہ ریاکاری کی باری تو آتے آئے گی، پہلے جو مضمون دے رہا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا نا، وہ بھی بعض اوقات شرعی اغلاط سے بھرپور ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ بھرا ہوتا ہے۔ اس کا کیا کرنا؟ اس میں یہ کہ بس یہ دینے کے لیے، جیسے کہ سنی علماء کی کتب، مستند سنی علماء، ان کی کتاب سے کوئی جیسے لی روایت یا حکایت، کوئی واقعہ یا کوئی مضمون، اور اس کو من و عن توں کا توں پیش کر دے، اپنی کاریگری نہ کرے۔ ہاں کوئی عالم دین ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر نوک پلک سنوارتا ہے یا اپنے انداز میں دیتا ہے، میں ان سے مائنس، ہم عوام کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو صرف علماء اہل سنت ہی کی کتب سے لے کر یہ ہم پیش کریں، روایتیں وغیرہ۔ اچھا، یا اپنا اگر کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو آرٹیکل آتے رہتے ہیں، بعض اوقات اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بھلے مذہبی آدمی ہوتا ہے لکھنے والا، کہ آگے بھیجنے ایسا ہوتا نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں ایسی چیزیں بعض اوقات نظر آ جاتی ہیں، تو خود لکھا تو کسی مستند عالم دین سے چیک کروا لیں۔ یہ اس کے بغیر اس کو وائرل نہ کریں، ورنہ آپ پھنس جائیں گے، گناہ جاریہ ہو گیا، آپ کرو گے کیا؟ اس کی لائف آپ کی زندگی سے بڑی ہے۔ آپ نے ایک بار اس کو فضا میں چھوڑ دیا نا، اب آپ کو لے نہیں سکتے، تیر کمان سے نکل گیا، اب پلٹ نہیں سکتا۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں یہ نکل گیا، آپ کیسے واپس آئے گا؟ یہ نکلے اس سے پہلے ایک سنی عالم کی نظر سے گزر کے نکلے، یہ میری درخواست ہے۔ پھر اس پہ ہم لوگ پھولتے رہتے ہیں، میرے اتنے لائق، اتنے لائق، تیرے اتنے لائق۔ اچھا، اب لائق بڑھانے کے لیے کچھ ڈائلاگ بھی بولنے پڑیں گے،
کچھ ایکٹنگ بھی کرنی پڑے گی، یہ سب ہوتا ہے. مطلب اس کے بغیر یعنی کہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور دعوت نظارہ دیتے ہیں. کبھی یہ ذہن میں ہے کہ ہم اعلاء کلمۃ الحق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کا نام بلند ہو. میرا نام کیا ہے نعت پڑھتے ہیں ہم. ہاں، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لیکن ان کا نام روشن کرنے کی ذہن میں نیت کب پیدا ہوئی یہ پتہ نہیں ہے. اپنا نام روشن ہو جائے اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. پر جس کو اللہ اور رسول کا نام بلند کرنا ہے وہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا ایکٹنگ کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، تھوڑا میں اس میں ڈرامائی انداز اختیار کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میں تھوڑی بناوٹ اور ڈائلاگ الٹے سیدھے اٹھا لاؤں فلموں کے تاکہ لوگ مجھے سنیں. تو واٹ از دس؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بن بھی گئی، آخرت میں کیا ملے گا؟ فہم، بس سمجھو اور غور کرو. یہ ہم سب کے لیے، سب سے پہلے مجھے بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھنا. اور لائک سے پھولنا کیا تھا؟ اب جو لائکس ہوتے کیا سارے کوئی، میرا تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں تجربہ کہ ہاتھ چومنے والا بھی، ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. بعض اوقات مروت سے چومتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یا بعض اوقات چیک کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے چومتا ہے تاکہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے کہ میں کون ہوں. تو یہ مطلب ہر خاموش رہنے والا قائل نہیں ہوتا، ہر دستبوسی کرنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی آپ نے کسی کو باتوں میں قائل کر دیا، قائل ہونے والا خاموش ہو گیا، چپ کرا دیا. اس کو آپ چپ بھی کرا سکتے ہیں، اس کے دل میں نہیں اتر سکتے. تو آپ کامیاب اس وقت جب اس کے دل میں اتر جائیں، کہ وہ مان لے. خالی ڈوکی ہلا دے، منڈی ہلا دے تو اور آپ کو بھی یوں ہو گیا یار مروت میں چپ ہو گیا ہے، جواب نہیں بن پڑا. لیکن قائل تو نہیں ہوا، نہ آپ سے متاثر ہوا ہے، تو آپ سے بدزن ہوا پڑا ہے. اب اس بد زمان کے آگے میں کہاں یار زیادہ بولوں گا. تو ابھی تو یہ خالی میرے کو باتوں میں اس نے مطلب پھر کہیں اور کچھ نہ کر ڈالے. اب تو نہیں لگاتے. بعض لوگ جو چرب زبان ہوتے ہیں، زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے. جو سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جواب ان کے پاس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ یہ بدھو ہیں، بدھو نہیں ہوتے، یہ پورے سدھو ہوتے ہیں. سمجھے؟ ہم کو آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ اپنی ویلیو خراب کرنا نہیں چاہتے. یہ سب سمجھنے کی باتیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ حکمت کی جو بھی آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور یہ اپنی ٹیکسٹ یا اپنی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ، اگر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ایک کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں کہ ہم اپنی جو آڈیو عموماً بھیجتے ہیں گروپ میں، یا تو آڈیو بھیج دیتے ہیں یا اپنے آپس میں کوئی ایسی آڈیو بھیج دیتے ہیں، وہ آڈیو بھیجنے نہ بھیجنے کے طور سے، کیونکہ اب انداز یہ ہے کہ تقریباً جو آوازیں یا آڈیو ہیں یہ وائرل ہو جاتی ہیں. جب بعض اوقات گروپ میں ایسی چلی جاتی ہیں کہ وہ اب کیا ہوگا، اور یہ بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں تو کون سی، یہ آواز اپنے بھیجنے کے تعلق سے، آواز اپنے دینے کے تعلق سے، یا کسی کی آواز مجھے آ گئے، مجھے لگا کہ یار اس کو وائرل کر دو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آواز وائرل ہو، آپ نہیں چاہتے آپ کی آواز کسی اور کے پاس جائے، بغیر اس کی اجازت کی آواز وائرل کر دینا اپنی یا کسی اور کی، اس کے تعلق سے حکمت اور مصلحت کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو ہے بہت ہے، یہ احتیاطی تو بہت ہے اس میں. جیسے کہ ہم اوپر نیچے، میں ان کے سائے میں رہتا ہوں، استغفر. یہ اوپر کی منزل پر ہیں حاجی عمران، تو ہم مشورے ہوتے رہتے ہیں. تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ سن کے ڈیلیٹ. اچھا، پھر بعض اوقات اور یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یار اس پہ بھی نہ چلے یہ، تو ہم کبھی یہ کہ واٹس ایپ کال پہ کر لیتے ہیں بات. واٹس ایپ کال ریکارڈ نہیں ہوتی اب تک کی معلومات یہ. اس کے باوجود کئی بار یہ پھر نیچے تشریف لاتے ہیں، ہم پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ بالکل دیوار بھی نہ سنے تو اچھا ہے، یہ اپنا آلہ بھی نہیں سنے تو اچھا ہے. کب یہ مطلب دغا دے دے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ہماری یہاں کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی. یہ گجراتی کہاوت ہے، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو ہمارے یہاں صوتی پیغام میں کیا کیا بول دیتے ہیں، اور پھر وہ صوتی پیغام جو ہے نا وہ نیندیں اڑا دیتا ہوگا
جن کا جو وائرل ہو رہا ہوتا ہے نا پھر. اچھا اب جس کو بھیجا ہو سکتا ہے خیانت اس نے بھی نہ کی ہو, بعض اوقات کہاں بے ساختہ ٹچ ہو جاتی ہے انگلی اور نکل جاتا ہے باہر. کبھی بچے کے ہاتھ میں موبائل چلا جاتا ہے اور یوں مطلب یہ کہ کچھ آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے, بچہ آگے پیچھے کر دیتا ہے. گھر میں بچے کس کے نہیں ہوتے, تو اس لیے مطلب رسک لیواج نہیں ہوتی. پیغام میں کوئی راز کی بات کر کے اپنے الفاظ دینے نہیں چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے. مشورہ تو یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں جس کے بارے میں بولا ہوتا ہے نا اسی کو چلا بھی جاتا ہے. او اب تو ایوری ون والا بھی, اگر اس سے ایوری ون والا بھی اپنے کو بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ بولتے یار آپ نے بھیجا نہیں, آپ کو بھیجا تو ہے, نہیں بھیجا, وہ تو میں نے اسی کو بھیج دیا جس کے بارے میں بات کرنی تھی. تو یہ ایسے بات اوقات, کیونکہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جتنی زیادہ احتیاط کریں گے نا اتنا ہمارا بھی فائدہ, دوسروں کا فائدہ. اس میں لڑائی جھگڑے ہونے کا بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپس میں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی, آپ گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی چلانے والے بیٹھنے والے, تو بعض اوقات آپ سنتے تو کان پہ لگا کر ہیں لیکن جواب آپ اس کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں, تو جواب بتا رہا ہوتا ہے کہ اگلے نے بات کیا سنی تھی. تو یوں باتیں بھی کہیں کہ کہیں نکل جاتی ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں, کدھر ہیں, کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ڈرائیور کون ہے, خادم کون ہے, تو جناب فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. آپ تو جاتے جاتے چلے جائیں گے, وہ بیچارہ بولے گا کہ یار میں حضرت کے ساتھ تھا, آپ کو نہیں پتا یار حضرت کے ساتھ کیا کیا مسائل تھے. وہ سارے مسائل وہ حضرت کے ایسے بیان کرے گا کہ حضرت کا ادرک بنانے میں دیر نہیں لگے گی اس کو. تو اس لیے بہت ساری حکمت عملی کو پیش نظر رکھ کر چلنا میرے خیال ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے. خود کو بھی مسائل سے بچایا جاتا ہے, دوسروں کو بھی مسائل سے بچایا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے اور وہ عمل بھی نہیں کرنا جسے لوگ میرے بارے میں بدگمانی کریں. سوال چلائیے. اب جیسے یہ تشریف فرمائے نا, جی یہ بھی اپنے ذہن میں کئی ایسے ہوں گے جو ٹیپ کر رہے ہوں گے. حاجی عمران نے گئے تو ماشاء اللہ یوں بولا. اچھا اب انہوں نے ابھی تک تو میرے خیال میں پلس ہی بولا ہے, ہو سکتا ہے میں نے کچھ مائنس بھی بول دیا ہو, اب عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے تو آپ نے کوئی وہ مائنس ہی ٹیپ کر لیا ہو اور آپ بولے یار بڑا اچھا سمجھا لیکن بڑھاپا ہے تو یوں بھی بول گئے تھے, یوں کر کے میرا جھنڈا چڑھا دیا. ایک سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی بات ایسی کمزور آپ کو لگے نا, میری کم از کم میری, ان کی بھی, ہم لوگ دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے وائرل نہیں کرنی, مہربانی کر کے. اور نہیں کہ کہیں ایک دین کے کام کو نقصان ہو جائے, کہ بات وہ ایسی منہ سے نکل جاتی ہے. سبقت لسانی, کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا, یہ بھی ہوتا ہے نا. تو آپ کچھ نکل گیا اور آپ نے وائرل کر دیا کہ یوں بولا تھا. آپ قسم بھی کھائیں تو سچے ہے کہ بولا تو تھا. اور اگر یہ تو لائیو ہے نا, اس وقت لائیو ہے ہم لوگ, ہاں تو یہ تو آپ کہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں پیس اس کا. دیکھو یوں بولا تھا اس نے, لاوائی نہیں ہو, اور نکل گیا ہوگا, نکل گیا ہوگا. یہ جو میرا دشمن ہے وہ اس کو یہ نکل گیا ہے کو کاٹ دے گا. وہ میرا مطلب یہ کہ جو بھی کرنا ہوگا وہ کرے گا. جو مسلک اہل سنت سے جو سیٹ نہیں ہے ہم لوگوں سے, تو وہ تو اس کا مس یوز کرے گا ہی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.